تو ہم تو دیکھتے ہیں اس کے اندر ان کے کلام میں بڑی جاذبیت ہے، بڑی دلکشی ہے، اور یہ کہ دل میں اتر جائے جو بات، مطلب جو ابلاغ عام وہ جو ہونا چاہیے، ابلاغ ہونا چاہیے، ابلاغ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ اشعار میں نے 2-3 ان کے دیکھے، یہ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں انہوں نے عرفانی صاحب نے ان کا تبسم روشن، اب دیکھیں یہاں پر فن کو بھی نظر رکھیے گا، تشبیہات اور استعارات کو بھی دیکھیے گا، اشعار بھی سمجھا جاتا ہے، اور وہ روشن شخصیت کے روشن ہونے کی طرف بھی غمازی کر، وہ تینوں مقام ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ سب مبنی فنا، ان کا تبسم روشن، یادیں ان کی خوشبو، کیا بات، واہ، ان کا تبسم روشن، یادیں ان کی خوشبو، حسن کا پرچم، نور کا حالہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، واہ۔ اب دیکھیے حسن کا پرچم کہا ہے انہوں نے، یہاں بھی اپنے پہچان برقرار رکھی، حسن کا پیکر بھی کہہ سکتے تھے، نہ پرچم، کیا بات، بلندی، اور بلندی کی طرف اشارہ، کیا یہ ہے اشارہ، بہت خوب، یہ ہے اشارہ۔ اب ایک سے جیسے اور دیکھیے اس میں فن کی چاشنی، جس راہ سے وہ گزر گئے ہیں، جس راہ سے وہ گزر گئے ہیں، انوار بکھر گئے ہیں، کیا بات، عام تر شعر کیا رواں ہے بھائی، کیا روانی ہے، واہ واہ، یہ سیر ممتنع اس کو کہتے ہیں، بتائیے مشکل پسند شاعر کا یہ شعر ہے، واہ، لیکن وہاں اب ہم پسند ہے، جس راہ سے وہ گزر گئے ہیں، انوار بکھر گئے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ جو جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بڑے ضابطوں کا اور بڑے کلیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے شاعر کو، رات کو بڑی احتیاطی قوافی اور ردیف کا، جس طریقے سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف پر یعنی ہزاروں شاعروں نے کہی ہے اور مجموعے بھی آئے ہیں، تو اسی طریقے سے قافیے کو اور اس پر کہ وہ کہیں ڈھیل نظر آئے ردیف، ایسے یعنی کوشش کرتا ہے شاعر۔ ایک مثال دیکھیے، ورائے عالم انوار کون گزرا ہے، ورائے عالم انوار کون گزرا ہے، وہی جو ساعت کن کی طرح گیا آیا، کیا بات، گیا قافیہ ہے اور آیا ہے ردیف، اب دیکھیے اس مضمون کو اس شعر میں ان دو قافیوں کی وجہ سے جان پڑ گئی، کیا بات، ورائے عالم انوار کون گزرا ہے، وہی جو ساکن کن کی طرح گیا آیا، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ عزیز بھائی وقت کم ہے، عرفان القرآن کا ذکر بھی آپ کو کرنا ہے، لب و لہجے کا بھی ان کا ذکر کرنا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن پر پروگرام بصیرت، فہم القرآن اور تفہیم دین، یہ مقبول پروگرامز تھے جن کا آغاز آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے جن لوگوں نے اسلامی مملکت کو واقعتاً اسلامی مملکت بنانے کی کوشش کی اپنے طور پر، انہوں نے ہر سطح پر جو بھی وہ کر سکتے تھے، قلم کی سطح پر، گفتگو کی سطح پر، میڈیا کی شکل میں، انہوں نے پیغام اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے دام درہم قدم سخنے یہی کام کیا۔ یعنی اگر میں شکیل احمد ضیاء سے شعر مستعار لوں تو کہوں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یا کرے ان کی گفتگو ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، یا کرے ان کی گفتگو ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ تو یہ تو گفتگو ہی دین کی کرتے تھے، اور دین ہے کل کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہے ہی کیا۔ تو انہوں نے ہر سطح پر وہ کام کیا۔ قرآن کا ترجمہ معمولی بات نہیں ہوتی، قرآن کا ترجمہ جو ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا، انہوں نے باقاعدہ ترجمہ بھی کیا اور اس کو خود ہی پیش بھی کیا، ماشاءاللہ آواز بھی ایسی تھی، اور وہ انفرادیت ہے کہ پذیرائی، میں یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی پذیرائی بھی ہوئی کہ کل ایک ریکارڈنگ میں علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب بہت بڑے عالم دین، ہمارے عہد کے بہت بڑے، تو جب وجہ سیما عرفانی صاحب کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا جی عرفان القرآن ایسا ترجمہ ہے کہ بہت کم ایسے دیکھنے کو، بڑی بات، یعنی انہوں نے ایک سند دی، اس لیے کہ قرآن کریم کے تراجم ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے علماء کے اور بڑی گرانڈیور شخصیات کی، بڑی پرعظمت شخصیات کے ہیں، موجود ہیں، اور اس میں کسی کا ترجمہ کرنا وقت کا، یعنی اگر صحیح استعمال ہم یہ کہیں کہ انہوں نے خالی ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ کر دیا تو وہ پھر چلتا نہیں ہے، اس لیے وہ بہت ہی لوک پلک درست ہونی چاہیے، اور اس پہ وقت دینا
پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے شعری معاملات، پھر اس کے بعد وہ جو چاشنی ہے وحدت الوجود کی، ان کے شعر میں وحدت الوجود کی چاشنی، چونکہ یہ چشتی سلسلے کے چشتی تو سوائے اس کے کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے، معدوم ہی جانتے ہیں، اپنے آپ کو بھی معدوم ہیں، تو وہ تمام کیفیات ان کے ہاں موجود ہیں۔ اور کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اور حقیقت محمدیہ کو دیکھنے کے لیے جتنے اشعار ان کے ہاں ملے، مجھے بہت اہم، میں دو ایک شعر پیش کروں کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی یہ ہے، تو ان کی زندگی کیا ہے؟ انہوں نے زندگی بتائی ہے کہ یہ زندگی مجھ سے چھن نہ جائے۔ زندگی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے خدائے مہرمہ، اے رب یکتائے رسول، اے خدائے مہرمہ، اے رب یکتائے رسول، زندگی حاصل رہے یعنی تمنا رسول۔ آئے ہائے آئے ہائے، کیا بات کہی ہے، واہ، زندگی حاصل رہے یعنی یہی زندگی ہے، تمنا رسول ہی زندگی ہے۔ اور جس کی زندگی واقعتاً تمنا رسول ہو جائے، اس کی نعت واقعتاً نعت بن جاتی ہے اور وہ مقبول بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقبولیت کی دلیل ہے کہ آج آپ نے ابتدا کی ہے تو ماشاءاللہ جیسے ہی انہوں نے ابتدا میں نعت پڑھی ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ان کا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک روحانی فیضان ہے اس پروگرام پر خاص طور پر۔ یہ ماشاءاللہ ہے ترجمہ جو ہے اس کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ بہت ہی بامحاورہ ترجمہ ہے جی، اور وہ تفہیم کا اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مقبولیت جو ہے وہ زیادہ ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نئی نسل جو ہے اپنی آواز میں ریکارڈ کرانا، دیکھیے اپنا وقت نکالنا، جہاں ہزاروں مریدین بھی ہوں، شاعری کا کام بھی ہو، علم دین کا کام بھی، ٹیلی ویژن پر بھی مصروف ہیں، ریڈیو پر بھی مصروف ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں، میں ان چند ایک لوگوں میں سے ہوں الحمدللہ، میں ان چند ایک لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پورا ریکارڈ کرایا ہے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ کتنا محنت طلب کام ہے کہ آپ کو 6-8 مہینے، میں کراچی سے نہیں نکلا، یعنی اس کے لیے اتنا وقت دینا، اور یہ 1978 میں ریکارڈ کرایا کہ جب اتنی ریکارڈنگ کی سہولتیں بھی موجود نہیں رہی ہوں گی جتنی آج موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تینوں احباب کا، پروفیسر منظور ایوبی صاحب کا، عزیز احسن صاحب کا، الحاج محمد یوسف میمن صاحب کا، اور میری خواہش ہے کہ ہم آخر میں خواجہ سے کچھ اقتباس پیش کریں، خواجہ غریب نواز کی منقبت کے ایک ٹریبیوٹ کا یہ بھی انداز ہو کہ جو انہوں نے مناقب پیش کیے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سنتے آئے تھے کہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی رؤوف ہے، عبد الرؤوف ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، گویا یہ نام کا اثر ہے۔ جو جمیل ہے، اللہ رب العزت اسے حسن و جمال عطا کرتا ہے، یہ اس کے نام کا اثر ہے۔ جس کا نام ہی وجیہ و سیما ہو، اس کا شعر کیسا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اور پھر عرفانی، اور وہ عرفان، علم و عرفان کی ایسے سمندر اس میں موجزن ہوتے ہوں گے کہ وہ ایک ایسی باکمال شخصیت۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج ہم یہ تذکرہ پیش کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی سید وجیہ السیما عرفانی علیہ رحمہ کی۔ میں بہت تذبذب میں تھا کہ میں آخر کے لیے ان کے کون سے کلام کا انتخاب کروں اور کون سا چھوڑ دوں، تو میں نے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے جو میں پیش کرتا ہوں کہ رحمت دو جہاں، سید مرسلاں، سرور انس و جاں، روح کون و مکان، ہر طرف ہر زماں، جان و جانان جاں، راحت قلب و جاں، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ وہ نبی الورا، وہ رسول الہدا، سارے ارض و سما، کل ما فیہما، ان کا حرف بقا، ان کی سب کو دعا، کائنات خدا، ان کے نور و ضیاء، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ اور ان کی الفت رواں، ان کی رحمت دواں، ہر زماں ہر مکان، ان کی راہ کے نشاں، کل زمیں آسماں، وہ ہیں جانے جہاں، بالیقین بے گماں، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ اور وہ رسول امی، رحمت عالمی، مرشد عقل و دین، قائد مرسلین، وہ ہیں سدرہ نشین، سر عرش برین، وہ مطاع مکین، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ اور از افق تا شفق، یہ دیکھیے، از افق تا شفق، چاند سے تا فلک، ان کی ہیبت سے شک، ان کی عظمت سے فق، یہ نوشتہ ورق، بے گماں بے قلق، ہے ازل سے سبق، ان پہ پہ ہم درود،
ان کو ہر دم سلام، ان پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ اور ذرہ و آسماں انجموں کہکشاں، عالم لا مکاں ماورائے جہاں، ہر کہیں بے گماں، ہر کرم سے عیاں، ہر طرف ہے رواں، ان پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ اور وہ ہے محبوب رب، وہ ہے رحمت لقب، ان کے سائے میں سب، کیا عجم کیا عرب، خلق کا وہ سبب، وہ ہیں سب سے احب، با وضو با ادب، ان پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام، ان پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ اپنے میزبان جی ہاں ناظرین کرام، میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں جب ایسی شخصیات کا تذکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور پورا اسٹوڈیو منور ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے ایسے کلام سے، ایسے الفاظ سے، ایسے عرفانی کلام سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس اعتراف کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ وقت کم ہو جاتا ہے لیکن ان ایسی شخصیات کا ذکر پورا نہیں ہو پاتا۔ لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کا ذکر جتنے بھی پروگرامز میں کر لیں، ہر پروگرام کے بعد یہ اعتراف ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس پروگرام کو بہتر انداز سے پیش کرنے کا، اور ایسی شخصیات کا تذکرہ بہتر انداز ان کے شایع نشان کرنے کا۔ جو بھی کیا اللہ اور اس کا رسول قبول فرمائے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ دربار سے تیرے جاتے ہیں، اتنی سی گزارش باقی ہے، دربار سے تیرے جاتے ہیں، اتنی سی گزارش باقی ہے، وہ تیری عطا، وہ تیرا کرم، وہ تیری نوازش باقی ہے، توفیق کرم تفہیم کرم سب تیری عنایت ہے خواجہ، توفیق کرم تفہیم کرم سب تیری عنایت ہے خواجہ، احسان عنایت باقی ہے، احساس نوازش باقی ہے، احسان نوازش باقی ہے، احساس نوازش باقی ہے، آباد رہے گلشن تیرا، ہو خیر دیار خواجہ کی، آباد رہے گلشن تیرا، ہو خیر دیار خواجہ کی، تزئین گلستان کی خاطر کلیوں کی نمائش باقی ہے، تزئین گلستان کی خاطر کلیوں کی نمائش باقی ہے۔